گڈ مینیجر کی کوالٹیز آپ میں سے کسی کو کھڑا کیا جائے 50 بتا دیں گے، یہ کوئی ایسی شے تو نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایریاز آف مینجمنٹ کیا ہیں ہماری لائف کے، ٹھیک ہے نا۔ ایریاز آف مینجمنٹ سامنے آئیں گے تو اس کی بنیاد پہ ہم کوالٹیز یا کریکٹرسٹکس آف گڈ مینیجر پر بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ مثلا آپ دیکھیے، جس طرح ہم نے پہلے سیرت اپنا ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ، اس کو ان سے 3 نوعیت کی ہدایت، قلبی تعلق، اطاعتی تعلق، شعوری تعلق اخذ کرنے سے پہلے ایک پورا مقدمہ باندھا کہ رول ماڈل کے معیار پر پہنچنے کے لیے، معیار پر آنے کے لیے وہ کون سی، یعنی وہ بھی ظاہر ہے وہ کوئی قرآن کی آیت یا فکس چیز تو نہیں تھی، ایک فکری بحث کو سمونے کے لیے ایک مقدمہ تیار کیا گیا تھا کہ ممکنہ طور پہ ان معیارات پر جو پورا اترے گا یا جو شخصیت پوری اترے گی اس کو رول ماڈل کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اب ہم اس پہ آئیں گے کہ جو کوالٹیز آف گڈ مینیجر ہے، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مینیجر جو ہے، جن کو ہم مینیج کرنا چاہتے ہیں، وہ ایریاز ہمارے کیا ہیں۔ میں اس دنیا میں 3 وجود لے کر آیا ہوں، جس کا میں نے پہلے تذکرہ میں نے اس لیے کہا تھا آخری حصہ، اس حصے سے ہم تھوڑا جوڑ دیں گے۔ میرے پاس ایک یہ جسمانی وجود ہے، ایک میرے پاس میرا شعوری وجود ہے، میں شعوری طور پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہوں اپنی فکر کے ساتھ، میں مادی طور پہ ایگزسٹ کرتا ہوں اپنی باڈی کے ساتھ، اور میں روحانی طور پہ ایگزسٹ کرتا ہوں اپنی روح کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں موجود ہوں تو مجھے ایک مکمل انسان کہا جائے گا۔ ایک بھی نفی کیجیے، جسم اگر خدا نخواستہ نابود ہو جائے تو میرا وجود ختم، روح تو قائم ہی رہتی ہے، روح تو موجود ہے، میرا وجود ختم۔ اچھا، شعور بھی ختم، چونکہ شعور کا محل دماغ ہے یا دل ہے، اور جسم کے نابود ہونے سے وہ بھی ختم۔ اچھا، اگر جسم ہے اور شعور ختم ہو گیا، ایسے ہم آئے روز جب ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی یہ مینٹلی ڈیڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد اس کو بعد پھر ڈیڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یعنی اس کا دماغ کا کام جب رابطہ جسم کے ساتھ ختم ہو گیا تو پورا وجود، بے شک اس کے اندر خون کی گردش موجود بھی ہو تو وہ میڈیکلی ڈیڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا روحانی وجود، یہ تو بڑی بنیادی شے ہے۔ موت کا وقوع اور زندگی کا اختتام معروف معنوں میں ثابت ہی اس چیز سے ہے کہ روح موجود ہے تو زندگی موجود ہے۔ دیکھیں نا، جو ہمارے اعزاء و اقارب کی وفات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں چارپائی پہ بندہ پڑا ہوا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ پورا وجود ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوا، فزیکلی دیکھیں تو کچھ نہیں کم ہوا ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ جب وہ تھا تو یہ تھا، اور وہ کیا ہے کہ یہ تو ہے مگر وہ نہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی نہیں، گویا کہ اس کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اس کی روح، روحانی وجود۔ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو ایک کامل وجود تشکیل پاتا ہے۔ تو جس طرح ان 3 چیزوں کے ملنے سے ایک کامل وجود تشکیل پاتا ہے، اسی طرح انہی 3 چیزوں کے گریجولی پروان چڑھنے سے ایک کامل اور متوازن وجود پروان چڑھے گا۔ جس طرح ان تینوں میں سے ایک بھی ختم ہو جائے تو حیات باقی نہیں رہتی، اسی طرح ان تینوں میں سے ایک بھی پروان نہیں چڑھے گا تو حیات ناقص ہو جائے گی۔ پروان ایک بھی نہیں چڑھے گا تو حیات کیا ہوگی؟ ناقص ہو جائے گی۔ تو گویا یہ ایک پورا کا پورا پیکج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے۔ اب ایک غور طلب بات، جو پہلا حصہ ہے نا ہمارا جسمانی وجود، اس کی گروتھ ہماری ہاتھ میں نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کی گروتھ ایک سیلف ڈیولپڈ، جو آٹو بیک مطلب وہ خود سے چلا، خود کار طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے اس سسٹم میں۔ ہم نے صرف انٹیک لینی ہے، ہم کھاتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ کوشش نہیں کرتا یا محنت نہیں کرتا یا ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ میرے اس کھانے سے جو انرجی آئے گی اس کا 20% میرا اس بازو کو منتقل ہو، 20% اس بازو کو منتقل ہو، 30% میرے مائنڈ کو منتقل ہو، ہاں
اتنا میری ٹانگوں کوئی کرتا ورکنگ نہیں کرتا، بلکہ ایک خود کار طریقے سے ہر شے ایک چل رہی ہے اور منتقل ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جو باڈی ہے، اس باڈی کا ایک نظم اللہ نے بلٹ ان قائم کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ اتنا شاندار ہے۔ اگر اس پر آپ غور کریں، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے حکیم بن گئے۔ امام غزالی بہت بڑے صوفی بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، ملٹی ڈائمینشنل تھے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے ایک لقمے پر غور کیا کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں، ہر روز کھانا کھاتا تھا، تو اچانک ایک دفعہ میری توجہ گئی کہ میں لقمے کو دیکھوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو میں نے غور کیا، یہ تو دانہ تھا، دانہ بھی پہلے کسی سے نکلا تھا، وہ پھر زمین میں گیا، مٹی میں دبا رہا، پھر اس کے اوپر پانی پڑا، پھر وہ تھوڑی سی جھاڑی نکلی، پھر اس کو ماحول ملا، ہوا، پانی، سورج کی روشنی، پھر وہ ایک خاص شکل میں آئی، پکی، پھر اس کو وہاں سے کسی کو اللہ نے یہ عقل دی کہ اس کو وہاں سے اتارا، پھر اس کے اوپر سے وہ بھوسا کور اتارا، پھر کسی کو یہ شعور بخشا گیا کہ اس کو پیسا، پھر اسی شعور کی رونق نے جا کے اس کو پانی میں گوندھا، پھر کسی کو یہ بھی سمجھ بخشی گئی کہ آگ پہ تاپ کے پکایا، پھر کسی کو یہ بھی شعور بخشا گیا کہ اس اکیلے کے ساتھ کچھ اور ملا کے کھایا جائے۔ یہ تو تھا اس سے پہلے کا حصہ، اور اس کے بعد کا کیا ہے کہ یہ میرے اندر جائے گا۔ سب سے پہلے اندر جانے سے پہلے اس کے لیے جو اہتمام ہے کہ ایک دانتوں کے جبڑے کے اندر اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کیے جائیں گے۔ پھر اندر 2 نالیاں ہیں، اگر یہ ہوا خوراک کی نالی میں کی بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے تو کام خراب۔ پھر اس کا اہتمام یہ پراپر خوراک کی نالی میں جائے گا، پھر یہ میرے پیٹ کے اندر ڈائجسٹ ہوگا، پھر اس کے اندر سے جو توانائی ہے وہ برن ہوگی اور وہ میرے پورے وجود میں ایک خاص تناسب سے شفٹ ہو جائے گی، اور پھر اس کے اندر سے جو فضلہ ہے وہ میرے جسم سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہے نا پورا پروسیس۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی کہ جس نے ایک لقمے کو ابتدا سے انتہا تک اتنے مراحل اور ڈسپلن اور نظم سے گزارا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس اس ایک لقمے پر غور و فکر نے مجھے میرے اندر باطن کے اور علم و حکمت کے دروازے کھول دیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ وجود ہم اس کے پابند نہیں ہیں، یعنی ہم اس کے اس طور پہ محنت کرنے کے پابند نہیں، ہم نے رزق کھانا ہے، کمانا ہے، اور اس وجود کے تمام اعضاء خود بخود ایک خود کار طریقے سے پروان چڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کائناتی قانون نشو و نما۔ اللہ رب العزت کی شان ربوبیت، رب کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوا نا، الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ آیا ہے، بہت عقلی بات ہے۔ رب کا لفظ آیا ہے، رب کہتے ہیں اس کو جو درجہ بدرجہ پروان چڑھائے اور سٹیپ وائز آخری انتہا پر لے کر جائے۔ رب وہ نہیں ہوتا جو اٹھائے اور کامیاب کر دے، نہ، رب ہوتا ہے جو درجہ بدرجہ پروان چڑھائے، اور درجہ بدرجہ پروان چڑھنا یہ ایک کائنات کا قانون ہے جس کو قانون نشو و نما یا قانون ربوبیت کہتے ہیں۔ کائناتی قانون نشو و نما بھی اس کو کہا ہے ڈاکٹر برہان فاروقی صاحب نے، اقبال نے اس کو کہا، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے لکھا۔ کائناتی قانون نشو و نما ہے یہ۔ آپ دیکھیں نا، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بلکہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ آج سے 10 سال پہلے ہم یہاں تھے، اتنے تھے، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا ہم اس شکل صورت میں تھے، اس جسم کے وضاقتہ کے ساتھ تھے؟ ایک عرصہ لگا ہمیں یہاں پہنچنے، اور ہم اپنے کمال کی طرف گامزن ہیں۔ آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، وہ کتنی دیر میں درخت بن جاتا ہے؟ وہ تو کئی دہائیاں لے لیتا ہے درخت بننے میں۔ گویا کہ وہ ایک نظم و ڈسپلن کے تحت اوپر چڑھ رہا ہے، اور کسی میں طاقت نہیں ہے اس ڈسپلن کو توڑ کے، اللہ کے اس قانون ربوبیت کو توڑ کے کوئی نیا قانون جاری کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی شے دیکھ لیں پورے جہان میں، آپ مکان بناتے ہیں بنیادوں سے درجہ بدرجہ، اچھا یہ صرف ٹینجیبل میں نہیں ہے، یہ قانون انٹینجیبلز میں بھی ہے۔ آپ کا شعور، آپ کی فکر، آج آپ جتنے میچور ہیں یہاں بیٹھے ہیں، آج آپ آج سے 10 سال پہلے اتنے میچور تھے؟ 10 سال کیا، 10 دن پہلے بھی نہیں تھے۔
ہر لمحہ انسان کی میچورٹی کا لیول بڑھتا ہے نا. انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تجربے سے سیکھتا ہے، غلطی سے سیکھتا ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے. غلطی سے سیکھنا یہی انسانی رویہ ہے. شیطان نے بھی خطا کی تھی، سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی تھی. شیطان سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے کہا تھا؟ اس نے کہا خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو پانی مٹی سے بنایا ہے. آگ کی پروان اوپر ہوتی ہے، مٹی کو پھینکے تو نیچے جاتی ہے. تو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیا کیا؟ غلطی پر آرگومنٹ کیا، غلطی پر آرگومنٹ کیا. اور آدم سے کیا کہا؟ حضرت آدم سے کہا کہ آپ کو روکا تھا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا، لیکن کھایا. حضرت آدم نے کہا کچھ نہیں کہا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. باری تعالیٰ میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا اور اب میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے. شیطان کا جو رویہ تھا، اس رویے سے شیطان کو کیا کہا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اور آدم کو کیا کہا؟ نبوت بھی دے دی اور انسانیت کی سرداری بھی دے دی. تو گویا غلطی ہونا یا کوئی کمی یا کوتاہی یا کجی کا پایا جانا یہ نقص نہیں ہوتا. یہ ہوتا اس لیے ہے کہ آپ کو ادراک ہو، آپ آگے چلیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کمی پر، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ غلطی پر رد عمل کیسا کرتے ہیں. اگر آپ کا غلطی پر رد عمل سبمسو اعتراف کے بعد آگے پرواز کرنے کا ہے، یہ انسانی رویہ ہے. اور اگر آپ غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ شیطانی رویہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رویے میں شیطان ہے کہ انسان ہے. سقراط جو تھا، سقراط، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اب ظاہر ہے وہ بہت بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا اسکالر تھا. اس کی بیوی کی سہیلی اس کے گھر میں آئی اور اس کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھی اور اس کی بیوی کو کہتی ہے کہ تم تو بہت خوش قسمت ہو، تمہارا جو شوہر ہے وہ اتنا عظیم فلسفی ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اچھا، اب یہ اس دور میں تو اور طرح کے گھر ہوتے تھے. تو سقراط یہ پاس کھڑا سن رہا تھا. سقراط کو جس جیل میں پھانسی کا اپنا زہر کا پیالہ دیا تھا، ایتھنز میں نے وہ دیکھی ہے. 2019 میں جب میں گیا تھا یورپ میں تو میں نے وہ جیل دیکھی ہے. وہ ایسی جیل ہے کہ جس میں میری وضع قطع کا بندہ اتنی جتنی میری صحت ہے پوری طرح سے آ بھی نہیں سکتا اور پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہ یوں کر کے کھڑا ہو سکتا ہے جس کے اندر وہ تھا. تو اس سے کہا کہ تو اتنی عظیم تیرا شوہر ہے. سقراط نے یہ بات سن لی. اب اس کا ذہن پہلے ہی اس طرح کا تھا، کھوجی ذہن. وہ نکل گیا روڈ پہ، سڑکوں پہ لوگوں سے سوال و جواب کرتا رہا، کرتا واپس آیا. تو بیوی سے کہتا ہے کہ تمہاری جو سہیلی کہہ رہی تھی نا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میں واقعی اپنا بہت کچھ جانتا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ اب بیوی کو منوانا کون سا آسان تھا. اس نے کہا جی وہ ایسے کہ جب میں لوگوں کے پاس گیا اور لوگوں سے بات چیت کی تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کو تو یہی نہیں معلوم کہ ان کو کیا نہیں معلوم. مجھے کم از کم ان چیزوں کا ادراک ہے کہ مجھے کس کس چیز کا ادراک نہیں اور میں نے ابھی کس کس چیز کو پانا ہے. تو گویا ہر جہل کا انکشاف، ہر ایسے کام کا انکشاف جو آپ کو نہیں آتا، ہر غلطی کا انکشاف، یہ علم کی ایک سیڑھی ہوتا ہے. جو لوگ اپنے جہل کے پردے نہیں اٹھاتے اور اپنے اوپر ایک وہ مغلوبہ سا پردے بنا کے رکھتے ہیں اور اندر اندر چلتے رہتے ہیں، وہ دنیا کے ناکام ترین انسان ہوتے ہیں. وہ آگے نہیں بڑھ نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے، گپ شپ سے آگے نہیں وہ جا سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ پہلا وجود ہمارا ہے جسمانی وجود. ہم نے اس جسمانی وجود کو ایک خودکار طریقے سے چلانا ہے. یہ اللہ خودکار طریقے سے چلا رہا ہے. اس کے بعد جو دو چیزیں ہیں سامعین کرام، وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ ہمارے ذمہ رکھی گئی ہیں. پہلی چیز تو ہمارے ذمہ نہیں رکھی گئی، اس میں تو صرف آپ کے ذمہ اتنا ہے کہ آپ نے کمانا ہے، آگے کمانا ہے، اور باقی آگے خود بخود چلے گا. لیکن یہ دو حصے آپ کے اپنے ذمے ہیں. ان کی نشو و نما پر آپ نے خود ٹائم انویسٹ کرنا ہے، آپ نے خود مینیج کرنا ہے. اگر آپ ان ایریاز پہ کوشش نہیں کریں گے تو آپ مت سمجھیں کہ آپ کامیاب ہوں گے. ابھی یہاں پر دو شخص کو بلائیں، ایک 20 سال کا ہو، ایک 40 کا اور ایک 60 کا. ہمارے سامنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اقبال ہے اور بڑے سارے لوگ ہیں.
انہوں نے اتنی زندگیاں گزاری جتنی ہم گزارتے جاتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا کام کر دیا، اور کیا وجہ تھی کہ ان کا اتنا نام ہوا؟ وقت، دورانیہ، سارا کچھ وہی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان حصوں پر توجہ دی تھی اور ان حصوں کو پروان چڑھایا تھا، اور ان حصوں کا قانون اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں جہاد انتہائی کوشش کرے گا، اسٹرگل کرے گا، جاہدوا فینا، ہماری راہ میں، لنہدینہم، لام تاکید کے لیے آتا ہے، لنہدی، ہم ضرور بالضرور، سبلنا، اس پر اپنی راہوں کو کھول دیں گے۔ اور سبیل نہیں کہا، ایک راہ کھولنا نہیں کہا، سبیل کی جمع ہے سبلنا، ہم اس پر اپنی ایک سے زیادہ کئی راہیں کھولیں گے۔ تو راہیں صرف اس پر کھلتی ہیں جو راہوں کے متلاشی ہوتی ہیں۔ اقبال نے بھی اس کو کہا تھا کہ تربیہ اپنا شان، اگر کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ یہ شان کئی سے کیا مراد ہے؟ یہ کئی قبیلہ تھا جو افغانستان کے ایک صحرا سے اٹھا تھا اور ترک سلطنت کا پھر بادشاہ بن گئے تھے۔ یہ وہ نہیں ہے شانیں کئی دیتے ہیں، کئی شانیں دیتے ہیں، وہ والا مطلب نہیں اس کا۔ اس کا مطلب ہے شانیں کئی دیتے ہیں، کئی والی شان دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب جو ڈھونڈتا ہے اس کے لیے پھر نئی دنیا ملتی ہے۔ تو ان حصوں پر ہی ہم نے کام کرنا ہے، شعوری وجود اور روحانی وجود۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کمال کے لیے ہمارے ساتھ چلیں گی۔ یہ ابھی تک ہم نے ایریاز کو ڈیفائن کر لیا۔ جسمانی وجود، دوسرا ہمارا ایریا ہے شعوری وجود، تیسرا ہمارا ایریا ہے روحانی وجود، چوتھا ہمارا ایریا ہے جی مہارتوں میں اضافہ، جو آپ کی سکل ہے۔ یہ وہ ایریاز ہیں، 6 ایریاز، جن پر آپ نے اپنا پورا ٹائم سکیجول کر کے انویسٹ کرنا ہے۔ ہم کچھ چیزوں پر بہت توجہ دے دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں، نتیجتاً رزلٹ اتنا اچھا نہیں آتا۔ مہارتوں میں اضافہ، سکل امپرومنٹ، آپ کی جو بھی کام ہے، جو بھی سکل ہے، اس میں مسلسل اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ شارٹ کورس کریں، وہ آپ مطالعہ کریں، وہ آپ کتاب پڑھیں، وہ آپ کسی سے سیکھیں، جیسے بھی سیکھیں۔ اگر آپ مطلب بالکل ڈیڈ ہو گئے اور آپ نے سمجھ لیا کہ جہاں پر کھڑے ہیں اس سے آگے اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسائل ہو جائیں گے۔ چونکہ پہلے دور اور ہوتا تھا، پچھلے 20-25 سال میں اب جس رفتار سے علم فن ترقی کر رہا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں رکھیں گے تو آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اسی کا تعلق اس کے ساتھ ہے، آپ کی جاب، بزنس، معاشی ضرورت۔ سکل امپروو ہوگی، ہمیشہ جاب اور پیشن اور معیشت وہ بنائیں جو آپ کا ذوق ہو۔ اگر آپ ذوق سے ہٹ کے ایسا کام شروع کر دیتے ہیں جو آپ کی طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، آپ کبھی اچھے بزنس مین نہیں بن سکتے، اور کبھی اچھی جاب تو مل جائے گی، کر بھی رہے ہوں گے، لیکن ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ایک دنیا سے نکل کے آپ دوسری دنیا میں آتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے پیشن کو پروفیشن بنائیں۔ تو یہ جاب، اچھا اب جو بھی جاب ہے، سکل امپرومنٹ اس کے اندر ضروری ہے، پیش رفت ضروری ہے، امپرومنٹ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، وہاں پہ جہاں پہ کھڑے ہیں کام شروع ہوا ہے آخر تک وہیں پہ ریٹائرمنٹ ہونی ہے، ایسا نہیں۔ اپنے آپ کو مسلسل شارٹ کورسز، ڈیولپمنٹس، ڈپلوماز کے ذریعے انہانس کریں مسلسل۔ اور اس کے بعد آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے مقاصد کا تعین کر کے رکھیں زندگی کے۔ الٹیمیٹ کیا کرنا ہے، حاصل کیا ہوگا، بعد ازاں پھر اس کی پلاننگ کریں، کیونکہ بڑا مقصد کبھی حاصل بیاکان نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے کہا کہ صبر سے مدد مانگو۔ تو بڑے مقاصد بتدریج حاصل ہوتے ہیں، تو بڑے مقاصد کی طرف پیش قدمی کیجیے۔ اب سب سے پہلے آ جائیں جسمانی وجود۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی فرسٹ اپیئرنس۔ فرسٹ اپیئرنس جب آپ سامنے آتے ہیں، میں آپ کے سامنے آیا، آپ میرے سامنے آئے، تو سب سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کا لباس دیکھا۔ لباس کی بہت امپورٹنس ہے، بہت امپورٹنس۔ کوئی لباس اسلامی غیر اسلامی نہیں ہوتا، کوئی لباس، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ قرآن مجید سورہ اعراف میں لباس کی 2 شرطیں رکھی گئی، ایک مرد کا جو ستر ہے اور عورت کا جو ستر ہے وہ ستر کو چھپانے والا ہو،
جو سطر ہے وہ ڈیفائن ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور دوسرا وہ زینت بخش ہو، دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہو، یعنی وہ پہلی نظر میں اس سے کراہت نہ آئے. اس سے میٹر نہیں ہے کہ وہ شلوار قمیض ہے، وہ پینٹ شرٹ ہے، ٹائی لگی ہوئی یا نہیں لگی ہوئی، کوئی میٹر نہیں. تو لباس کا قرآنی تصور یہ ہے کہ وہ زینت والا ہو. پہلی شرط کیا ہے؟ برا نہ ہو، یعنی وہ بھدا نہ لگے دیکھتے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آزاد چھپانے کے ہیں وہ آزاد چھپاتا ہو، فارمیلٹی نہیں. مثلا آج کل گاؤن بھی ایسے دریافت ہو گئے ہیں، حالانکہ گاؤن کا مقصد تو ہوتا ہے نا جسم کے اعضاء کو چھپانا. آج کل ایسے گاؤن دریافت ہو گئے ہیں کہ ان کا مقصد اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے. تو آپ بالکل کرکس پہ غور کریں، یعنی یہ جو حیت ہے، اس طرح کا برقع، اس طرح کا گاؤن، اس طرح کی چادر، یا اس طرح کا شلوار قمیض، اس طرح کی پینٹ، اس طرح کی شرٹ، یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے جو مقصد کو پورا کرے، جسم کو چھپائے اور دیکھنے میں اچھا لگے. فرسٹ امپریشن بہت ضروری ہوتا ہے. لباس بہت اچھا ہونا چاہیے. لباس مہنگا ہونا میٹر نہیں کرتا. لباس میٹر یہ کرتا ہے جو ہو وہ پراپر پریس ہوا ہو، استری ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو. شوز بے شک 200 کے ہوں یا 5000 کے ہوں، وہ صاف ہونے ضروری ہیں. قیمت میٹر نہیں کرتی. باقاعدہ بال کنگھی شنگھی ہوئی ہو، یعنی آپ کی جو اپیرنس ہو جہاں بھی، وہ اپیرنس امپریسو ہونی چاہیے. آپ جب سامنے آتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا تعارف آپ کا لباس ہوتا ہے. دوسرا تعارف بتائیے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زبان. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے، جب وہ زبان اٹھاتا ہے تو شخصیت باہر آ جاتی. تو دوسری چیز ہے آپ کی زبان. ہمارے ہاں زبان کے معاملے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اختلاف رائے کا پراپر انداز میں ٹیکل نہ کر سکنا. ہمارے آدھے مسائل کی جڑ ہی یہ ہے کہ ہمیں کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے. وہ ایک فطری بات ہے. ہم اپنی طبیعت کے ساتھ، اپنے مزاج کے ساتھ ہیں، دوسرا اپنے مزاج کے ساتھ ہے. جس کو سامعین کرام اختلاف رائے کرنا آ جائے کہ کیسا مہذب انداز میں اختلاف رائے کرنا ہے، سمجھ لیں اس کے آدھے مسائل ختم ہو گئے. سمجھ لیں کہ وہ میچورٹی کے سفر کی طرف ہے. کسی کو میری رائے پسند نہیں، مجھے کسی کی رائے پسند نہیں. نہ اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھ جائے میرے اوپر داروغہ بن کے، نہ مجھ پر لازم. بس نہ اس پر لازم ہے کہ وہ میرا مذاق اڑائے، نہ مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس کا مذاق اڑاؤں. اصل یہ ہے کہ میں اگر سمجھ رہا ہوں کہ وہ غلطی پر ہے تو میں ٹھوس بنیادوں پر مضبوط دلائل کے ساتھ سنجیدہ انداز میں اس کو واضح کر دوں تاکہ وہ سمجھ جائے. اب اگر وہ نہیں سمجھ رہا اور میں واضح کر بھی چکا ہوں، اس کے بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلطی پر ہوں تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی تمسخر کے اپنی بات مجھ تک پہنچائے. اور مجھے دیانتداری سے سننی چاہیے. عقل کل یہاں پر کوئی نہیں ہے، وہی کسی پر نازل نہیں ہوتی. ہر ایک کے ہاں گنجائش ہے اصلاح کی. جب ہم اصلاح کی گنجائش رکھیں گے تو اصلاح پائیں گے. جب دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اپنے اندر اصلاح کی گنجائش رکھیے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. تو سب سے امپورٹنٹ تھا آپ کا لباس کے بعد آپ کی زبان. میں نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو کرنا تھا تو ہم ایک شخص کی طرف گئے. میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی اس طرف کریں. ہم کہیں پہ گئے تو وہ شخص، لڑکا جو تھا جس کا انٹرویو تھا، وہ ہاسٹل میں رہتا تھا. تو اس کے ہاسٹل کے کمرے کو دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا تو اس کے بعد پھر واپس آ گیا میں. تو ہمارے کچھ ساتھی کہنے لگے کہ ان کو انٹرویو کے لیے نہیں بلانا. تو میں نے کہا نہیں رہنے دیں، چونکہ اس کا جو کمرے کا حال میں دیکھ کر آیا تھا، وہ اکیلا اس کمرے میں رہتا تھا. اور کتنا ہوگا کمرہ؟ یہ اس دیوار سے لے کے اتنا بھی نہیں ہوگا، اس سے بھی چھوٹا تھا. تو اس میں حال یہ تھا کہ ایک بوٹ اس کا گیٹ کے اندر پڑا تھا، ایک بوٹ اس کا بیڈ چارپائی کے نیچے پڑا تھا، بنیان اس کی دروازے کی کھنٹی کے اوپر لٹکی ہوئی تھی اور اس سے ہلے اڑ رہے تھے خوشبوؤں کے. سمجھ آئی ہے؟ الماری کھلی ہوئی تھی، کچھ کپڑے نیچے تھے کچھ اوپر تھے. تو جو بندہ اپنے اس 8-10 فٹ کو مینیج نہیں کر سکا، وہ ہم سے تنخواہ بھی لے گا اور آگے ہمارا کام اس نے کیا کرنا، الٹا ہمیں ڈبو کے جائے گا. تو لہٰذا اگر آپ اپنی شخصیت کو ہی مینیج نہیں کر سکتے تو آپ نے باقی چیزوں کو کیا مینیج کرنا ہے؟
تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ڈسپلن خود سے شروع ہوتا ہے، آپ کے اندر ڈسپلن کتنا ہے. تو آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں نا، وہ میں آپ کی طرف بھیجوں گا، آپ اس کو جواب دے دیں. اچھا اچھا نہیں نہیں سر، خالی نمبر نہیں دینا، پھر جاب پہ بھی ضرور رکھنا، کیونکہ میں جاب کا مشورہ دے رہے ہیں. اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے جی رویہ ڈریسنگ، ایکسرسائز، ورزش. آج کل کے دور میں، کسی دور میں تو یہ کام نہیں ہوتا تھا، لائف بڑی ہارڈ تھی، لیکن لوگ اتنے پیدل چلا کرتے تھے. اب لائف کی لگژریز نے لائف کو خراب کر دیا. آپ فٹ نہیں رہ سکتے اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، اگر کوئی جم جاتا ہے وہ نہیں کرتے. تو بہت تھوڑی عمر میں بھی بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اس وقت میری ایج 37 ہے اور میں کولیسٹرول کی گولی کھاتا ہوں. پتہ کیوں کھاتا ہوں؟ کیونکہ ہماری لائف میں پریکٹیکل چیزیں ختم ہو گئی تھی، فزیکل ورک ختم ہو گیا تھا، گیم کرکٹ شرکٹ ختم ہو گئی تھی، دفتر کے کام، کتابیں، کام، بس وہ ختم. اس جی اب شروع کر دیے. نہیں 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 میں اب تقریباً 8 ماہ سے کرتا ہوں. اچھا تو اس سے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو فٹ رکھتی ہے یہ چیز نا، آپ کو فٹ رکھتی ہے. ایکسرسائز کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ مینٹلی فریش رہتے ہیں. جو بندہ مینٹلی فریش نہیں ہوگا، اس کا صرف گھومنے پھرنے سے تعلق نہیں ہے. جو مینٹلی فریش نہیں ہوگا اس کا اچھے کپڑے کے لیے بھی دل نہیں کرے گا، اور جس کا اچھے کپڑے کے لیے دل نہیں کرے گا اس کا رویہ خود بتائے گا کہ یہ کتنا ڈپریس ہو کے بیٹھا ہوا بیچارہ، اس نے خود بھی کبھی واک نہیں کی. سمجھے نا؟ تو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں، انٹر لنکڈ. سمجھے نا؟ یہ سب کچھ انٹر لنکڈ ہے. تو 5-7 منٹ میں بندہ سکین ہو جاتا ہے. باقی سنت ہے، بات پوری کرنی بھی پڑتی ہے اور سننی بھی پڑتی ہے اور سننی بھی چاہیے. اس کے بعد ہے اوور آل آؤٹ لک. اس میں یہ سب چیزوں کا اثر ہوتا ہے. آپ کا آنا، آپ کا سلام کرنا، آپ کا ایٹیکیٹس، تو آپ کا اچھے طریقے سے ڈیل کرنا، اس کو بھیجنا. تو میں آپ کو ایک بتا رہا تھا کہ 2018-19 میں 5 میرا تعلیمی ٹور تھا یورپ کی 5 یونیورسٹیز میں، 5 ملکوں میں. میں وہاں زیادہ تر یونیورسٹیز میں رہا. ڈنمارک میں یونیورسٹی میں، وہاں بچے یونیورسٹی شروع سے یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. تو اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہاں پر 5 سال 5 ایجوکیشنل ایئر، اب آپ لوگ ٹیچر ہیں اس لیے یہ ریلیونٹ بنتی ہے. تعلیمی سال 5 سکول آنے کے بعد، ہمارے ہاں تو 3، 3.5، 4، 5 سال تک بچہ آتا ہے، ان کے ہاں 7 سال سے آتے ہیں. 5 تعلیمی سال کا بچہ اسکول داخل ہوتا ہے تقریباً 6.5 سے 7 سال تقریباً داخل ہونے کے بعد 4 سے 5 تعلیمی سال وہ بچے کو نصاب نہیں پڑھاتے، وہ بچے کو ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں. اچھا اب میں بڑا حیران ہوا اس میں نے کہا جی مجھے اگر آپ اجازت دیں تو مجھے کہیں پیچھے بٹھا دیں، باہر بٹھا دیں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کلاس کیسے ہے. تو جس دن میں گیا اس دن کیا ہو رہا تھا وہ سنیے ذرا. اس دن یہ ہو رہا تھا کہ یہ دروازہ ہے، وہ بچے کو پریکٹس کروا رہے تھے کہ یہ دروازہ کھول کے اگر باہر سے کسی نے آنا ہو تو ہر بچہ آئے اور بتائے کہ وہ اندر اس بندے کو کیسے دعوت دے گا. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے باہر سے کھڑے ہو کے کہیں آ جائیں، ایک یہ ہو سکتا ہے باہر سے کھڑے ہو سے کہیں آ جائیں، ایک یہ ہو سکتا ہے باہر سے کھڑے ہوں اور ان سے کہیں آپ اندر تشریف لیں. ہر بچے نے مختلف انداز سے اس کو کیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ اس میں یہ خامی تھی، اس میں یہ خامی تھی. پھر اس کے بعد چاکلیٹ انہوں نے بچوں کو تقسیم کی. میں نے کہا جی بچوں کو کھلاتے پلاتے بھی نہیں. مقصد چاکلیٹ بانٹنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ چاکلیٹ کو کھا کے بچہ منہ صاف کیسے کرتا ہے اور چاکلیٹ کا ریپر کہاں پہ پھینک کے آتا ہے. سمجھائیے؟ تو وہ صرف ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں. پانی 4 بندے آتے ہیں، پانی کیسے پیش کر، وہاں پہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، ہر روز ٹیچر کو پانی مختلف بچے نے لا کے دینا ہوتا ہے. تو ایٹیکیٹس بہت ضروری ہیں، اوور آل لک بہت ضروری ہے. تو یہ اب فن لینڈ دنیا کا کہتے ہیں کہ بہترین ایجوکیشن سسٹم ہے فن لینڈ کا. اس کے اندر بھی بالکل میں گیا نہیں، مجھے بتایا گیا کہ بالکل اسی طریقے سے چلتا ہے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں چونکہ اگر یہ جو ہے اخلاقیات ہیں، جو بیسک ایٹیکیٹس ہیں، یہ ہم نے اچھے طریقے سے بچوں میں ڈال دیے. آپ دیکھیے نا، تعلیم کی 2 ڈومینز ہوتی ہیں. ٹیچرز حضرات توجہ کریں، تعلیم کی 2 ڈومینز ہیں. ایک ڈومین ہے ایکڈیمک ڈومین. ایکڈیمک ڈومین یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھنا پڑھانا کیا ہے، اور ایک تعلیم کی ڈومین ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مورل ڈومین. ایجوکیشن کی ایک کون سی ڈومین ہے بولیے؟
ایکیڈیمک ڈومین، تھوڑی بس ختم کرتے ہیں بات، تھوڑی فریش ہو جائیں. ایک ہے ایکیڈیمک ڈومین. ایکیڈیمک میں یہ ہے کہ سلیبس کیا ہے، پڑھانا کیا ہے، پڑھانا یہ سارا ایکیڈیمکس میں آتا ہے. اور ایک ہے مورل ڈومین کہ بچے اگر 1 میں ہیں تو 1 کی ایج کے بچے کے ایٹیکیٹس کیا ریکوائرڈ ہیں، 2 کی کیا ہے، 3 کے کیا ہیں. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ کل ایجوکیشن ایکیڈیمکس ڈومین کو تصور کر لیا گیا ہے کہ اچھا پڑھاؤ، اچھا یاد کراؤ، اچھا رٹا لگواؤ، اچھے پیپر دلواؤ اور اچھے گریڈ دو اور اس کو بھیج دو گھر، اور وہ جاتے ہوئے چاکلیٹ کھاتا جائے اور جگہ جگہ پہ گند پھینکتا جائے. تو یہ اوور آل آؤٹ لک ہے. یہ ہے سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے، اس پر آپ نے، میں نے ویسے تقسیم کی ہے سرسری سی، آپ دیکھ لیجئے. 20% اس پر آپ کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے ایوریج اگر دیکھا جائے. کم کر لیں زیادہ کر لیں یہ آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں، لیکن یہ حصہ ضروری ہے. یہ اگر حصہ مینج نہیں ہوگا تو یہ آپ کے اگلے تمام حصوں کو افیکٹ کرے گا. آپ بیمار رہیں گے، ایکسرسائز نہیں کرتے بیمار رہیں گے. اچھے کپڑوں کا حدیث پاک میں ہے کہ سفید کپڑا اور صاف کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی اپنی پھر تاثیر ہوگی، ورنہ پھر آپ اس سے محروم رہیں گے. اور ہر وقت طبیعت میں بیزاری، اگر فریشنس نہیں ہے، روزانہ نہانا نہیں ہے، اچھی طرح سے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھنا، تو وہ ممکن نہیں ہے پھر آپ فریش رہیں گے. دوسرا ہے جی شعوری وجود. اس کو مسلسل پروان چڑھانا ہے. جسمانی وجود تو پھر کچھ بلٹ ان طریقے سے چل رہا ہے، یہ بلٹ ان طریقے سے نہیں چل رہا. اس کی پروان ٹوٹل آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے. ہمارا نظام تعلیم، ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں، ہم جو ٹریننگ لیتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ سب اس سب کا تعلق اس کے ساتھ ہے. وہ ابتدائی سطح ہے. بڑی سطح پر کیا ہے؟ اس کو جب ایک ماسٹرز اور ایم فل لیول کا بندہ بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کیا ہے؟ وہ اپنی فیلڈ میں مطالعہ لازمی رکھے. اگر آپ مطالعے کو ترک کر دیتے ہیں، کوئی کتاب آپ کی مطالعے سے نہیں ہے عرصے دراز سے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نیئر ٹو ڈیڈ ہیں. آپ بالکل اپ ڈیٹ نہیں ہو رہے. اس کا ایک اپنا ذوق ہے، اس کا ایک اپنا چسکا ہے. جس کو یہ کتاب کا لگ جاتا ہے وہ پھر بندہ رہ نہیں سکتا. شعوری وجود کو بڑھانے میں سب سے امپورٹنٹ چیز جس کا مظاہرہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں وہ ہے شعوری تنقیدی شعور. اس کا فروغ کہ ایسی تنقید کریں کہ کسی کے لیے استہزاء کا باعث نہ بنے. مثبت تنقید، پروڈکٹیو تنقید، تنقید برائے تنقید نہ ہو. ہماری تنقید صرف اگلے کو نیچے دکھانے کے لیے ہوتی ہے، چاہے ہم خود اس سے جتنے نیچے ہوں. اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو ہماری تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. ہمارا پورا کا پورا معاشرہ، ہم ایک بدقسمتی سے ہر کوئی اس میں شامل ہے. ہمارا اکثریت ہمارے معاشرے کی ایسی ہماری نیگیٹو مائنڈ ہو گیا کہ ہم تھوڑی سی کسی کی کوئی بات لیتے ہیں اور اس پر پوری کہانی ہم یوں چٹکیوں میں فٹ کر لیتے ہیں. باقی ایک کلو میں ملنا چاہیے، اس سے اوپر ہم پوری کہانی خود بخود فلسفہ بنا لیتے ہیں. تنقیدی شعور کو پازیٹیو انداز میں اٹھانا چاہیے. اس کے لیے ایک کتاب ہے سوکریٹیز کریٹیکل وے آف تھنکنگ. یہ بڑی اہم کتاب ہے. سقراط کے سوچنے کے تنقیدی انداز. اور بھی بہت ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں. ایک میری کتاب آ رہی ہے سوکریٹیز کریٹیکل ویز آف تھنکنگ. سوکریٹیز کریٹیکل ویز آف تھنکنگ. یہ PDF میں پڑھی ہوئی ہے نیٹ پہ نا. مختصر ہے، بڑی مختصر کتاب ہے لیکن بہت شاندار کتاب ہے. اچھا، تنقیدی شعور کا فروغ کے لیے آپ کو ریکمنڈیشن ہے منطق کی کتاب، لاجک کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں. لیکن ایک درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے مرکات، اس کا اردو ترجمہ موجود ہے. وہ بہت شاندار کتاب ہے اگر کوئی پڑھ سکے. وہ تو بہت پکے ہو جاتے ہیں اپنے عقائد میں جو منطق کی نہیں، منطق میں تو اس کا پکے ہونے کی بات ہی نہیں ہے بھائی. منطق میں تو وہ 4 چیزیں سامنے رکھتے ہیں اور ان کو جانچنے پرکھنے کے اصول پر بحث کرتے ہیں بس. اس کے بعد فکری اور نظری وسعت. شعور کے وجود کے فروغ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ فکری اور نظری طور پہ ہم وسعت دیتے بھی نہیں ہیں اور دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کنویں کے مینڈک ہیں. مینٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں جڑا ساڑے کو لے ہوتا دنیا ہے ہو رہی کسی کو کاشن. یہ بڑی فضول بات ہے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. اللہ نے کسی کو عقل کل نہیں بنایا. صرف اللہ کا رسول کامل ہے. اس کے بعد ہر بندے میں گنجائش ہے بہتر ہونے کی. تو لہٰذا اپنی فکر کو اور اپنی سوچ کو وسعت دیں. سوچ کی وسعت کیسے آئے گی؟
سوچ کی وسعت ہم خیال لوگوں میں بیٹھ کے نہیں آتی، سوچ کی وسعت نقد اور تنقید برداشت کرنے سے آتی ہے، سوچ کی وسعت دیگر مخالف نظریات کو سوچنے سمجھنے سے آتی ہے، سننے سے آتی ہے، پرکھنے سے آتی ہے۔ غیر جانبداری سے پرکھیں، بغیر تعصب کے پرکھیں، چاہے کوئی دشمن ہے، چاہے کوئی دوسرے مکتب فکر سے ہے، اس کی رائے میں اگر وزن ہے تو اس کو قبول کریں، غور و فکر کریں، دلیل کے ساتھ قبول کریں اور دلیل کے ساتھ رد کریں، اس سے پھر یہ آئے گا۔ ہمارے ہاں تو اب یہ معاملہ ہو گیا کہ مدارس میں یہ فتوے اور یہ تعلیمات ہوتی ہیں کہ فلاں مسلک کے علماء کی کتاب پڑھنا حرام ہے، فلاں مسلک کے علماء کے پاس ان کا سننا حرام ہے۔ مطلب آپ دیکھیں جہاں پر اس نوعیت کی ہم ماحول بنا چکے ہوں، وہاں پر فکری وسعت کی اور فکری وسعت نظری کی بات کرنا یہ کتنی ضروری چیز ہو گئی ہے۔ مثبت اپروچ، پازیٹیوٹی، جس پر میں بار بار بات کر رہا ہوں، شعوری وجود ترقی پا ہی نہیں سکتا مثبت اپروچ کے بغیر، چونکہ منفی اپروچ شعور کا کینسر ہے۔ جسم کے مختلف حصوں میں کینسر ہوتا ہے نا، تو شعور کا کینسر منفی اپروچ ہے۔ جو شخص منفی اپروچ پر ڈٹ گیا، سمجھ لیں کہ وہ شعوری اور دماغی طور پہ کینسر میں مبتلا ہے۔ سر یہی تو مسئلہ ہے، افلا تشعرون قرآن بھی واری آکھیا ہے، قرآن نے 20 دفعہ کہا ہے کہ وہ غور کر کے اگلے کی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد غور و فکر کی مشق کریں، فوری رد عمل دینا بند کر دیں۔ عجلت میں بڑی خرابی ہے، عجلت میں بڑی خرابی۔ ہم کیا ہوتا ہے، ہم بات سنتے بھی اس لیے ہیں کہ جواب دے دیں۔ بات کو سنیں، اس پر غور کریں، عین ممکن ہے اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو نکل آئے، عین ممکن ہے اس کی بات ٹھیک ہو۔ ہم ڈیل کرتے ہیں گڈ بکس اور بیڈ بکس کی بنیاد پہ۔ جو ہماری گڈ بکس میں ہے اس کا کفر بھی نماز، اور جو ہماری بیڈ بکس میں ہے اس کی نماز بھی کفر۔ ہمارے ہاں تو یہ غیر جانبداری ہے، ہمارے ہاں یہ تعصب ہے، یہ بغض اور کینہ ہے جس کا مظاہر کرتے ہیں۔ تو فوری رد عمل نہ دینا، اس سے شخصیات میں سنجیدگی آتی ہے، بہت شخصیات سنجیدگی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ فوراً رد عمل آئے گا نا، اپنے آپ کو ضبط کریں اور سوچیں اور ٹائم لیں، اور الٹیمیٹلی رد عمل دیں، تھوڑا رد عمل دیں، مناسب رد عمل دیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا آدھا علم تو یہ ہے کہ جس بات کو نہیں پتہ اس بات کا انکار کر دیا جائے، اس میں ہوا میں تیر چلانے کی بجائے، اور آدھا علم یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں نے کہاں پر کیا بات کرنی ہے اور کتنی بات کرنی ہے۔ یہ ضروری بات ہے۔ غور و فکر کی مشق، یہ ہمارا کب تک ہے جی یہ ٹائم؟ اچھا، اس کے بعد آگے آ گیا جی روحانی وجود۔ یہ ٹائم مینجمنٹ کا امپورٹنٹ ایریا ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ میری کوشش تھی کہ سلائیڈز کو آپس میں کنیکٹ رکھا جائے۔ جہاں پہ آخری سلائیڈ ختم ہو رہی ہے، اخلاص پہلے پوائنٹ اگلا وہی آ رہا ہے۔ اخلاص ہوتا ہی یہ ہے کہ بغض، حسد، اناد، کینہ آپ کے اندر سے نکل چکا ہو اور مثبت سوچ فروغ پا چکی ہو۔ اللہ واسطے کا بیر جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اپنی نسلوں میں ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے چاچاؤں، ماماؤں اور جن کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے ان سے متعلق زہر ہم اگلی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ فیملیز میں بیٹھ کے باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور بھائی کہتے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ سارا دن جب گھر میں جھوٹ ہوگا تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ غوث الاعظم بنے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں ماحول کے ساتھ ہیں، یہ چیزیں اس انوائرمنٹ کے ساتھ ہیں جو آپ بچے کو فراہم کرتے ہیں۔ تو اخلاص سب سے پہلے، بغض اور حسد کلیئر سینے کے ساتھ 2 + 2 4۔ ہمارے ہاں نا ہچکچاہٹ بہت زیادہ ہے، ہم سچی بات کرنے سے ہچکچاہتے ہیں، یار اگلا کی سوچے گا، ناراض نہ ہو جائے، اور اس چکر میں یا ہم اخلاقی جرت کا مظاہرہ بعض اوقات نہیں کرتے۔ کسی سے اختلاف ہے، اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں، ادب آداب کے دائرے میں اس کو بتا دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں بتاتے، اندر چلاتے رہتے ہیں، وہ چھوٹا سا اختلاف مخالفت بن جاتی ہے، پھر وہ چلاتے رہتے ہیں، پھر وہ مخالفت کینہ بن جاتی ہے، پھر چلاتے رہتے ہیں، بالآخر وہ بغض کی شکل میں ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ فیکٹری خود اپنے اندر لگائی ہے، یہ فیکٹری کسی نے لگانے کے لیے نہیں کہا۔ پھر روحانی وجود، جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، یہ ذکر الہی مؤثر نہیں ہوگا،
کئی ایسے ذاکرین ہیں جن کے پلے ککھ نہیں ہوتا. کیوں؟ صحیح بخاری کہہ رہا ہوں، آپ بہت ساری حدیث میں موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ قبر سے ایسے لوگ اٹھیں گے جن کا انبار ہوگا، پہاڑ جتنے ہوں گے ان کی نیکیاں، لیکن میدان محشر سے گزرتے ہوئے وہ ابھی میزان سے پیچھے ہوں گے کہ وہ پہاڑ نیکیوں کی بجائے گناہوں کے پہاڑ سے بدل چکا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ ایسے ہوگا کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، نیکی کی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا اچھے کام، لیکن لوگوں کا حق کھایا ہوگا، لوگوں کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے ساتھ بغض رکھا ہوگا ناجائز، تو وہ سارے کے سارے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. تو اللہ فرمائے گا اچھا آج قیامت کا دن ہے تو جتنا تمہارا حق اس نے مارا ہے اتنی اس کی نیکیاں لے لو. حدیث پاک میں وہ نیکیاں اس کو ٹرانسفر ہوتی ہوتی حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی دعوے دار پیچھے ہوں گے. وہ کہیں گے باری تعالیٰ ساڈا حصہ. تو اللہ فرمائے گا نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب یہ کرو کہ جتنا اس نے حق مارا ہے اتنے تمہارے گناہ اس پہ ڈال دیتے ہیں، چلو حساب ہی برابر کرنا. جو قبر سے اٹھا تھا نیکیوں کا پہاڑ لے کر، وہ برزخ میں میدان اپنا میزان پر پہنچے گا گناہوں کا پہاڑ لے کر. حضور علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا اس کو مفلس کہتے ہیں، یہ غریب ہے. حدیث کا آغاز ہے نا کہ پوچھا غریب کون ہے، تو کسی نے کہا جس کے پاس گائیں پیسے نہیں، کسی نے کہا مال ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مفلس ہوگا جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے اٹھے گا اور برائیوں کا پہاڑ لے کے پہنچے گا. اور یہی بات مولانا روم نے فرمائی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہم نیکیاں نہیں کم کرتے، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ہم وہ اچھے کام کر کے اچھے کام کی بوری جس سٹور میں رکھتے ہیں اس سٹور کے چور دروازے نہیں بند کرتے، وہاں سے چوہے آ جاتے ہیں. ہم اگلا کام کرنے جاتے ہیں، جب ہم اگلی بوری لے کے آتے ہیں تو پچھلی بوری آدھے سے زیادہ چوہے کھا جاتے ہیں. یعنی جب تک ہم باطل کے سارے دروازے، وہ بغض ہو، وہ حسد ہو، وہ اناد ہو، وہ بےایمانی ہو، وہ لوگوں کا تمسخر بنانا ہو، وہ اپنے آپ کو ایویں ککھ نہ ہو کہ بڑی شے سمجھنا ہو، یہ دروازے جب تک ہم بند نہیں کرتے اس وقت تک نیکیاں ہمارے باطن میں مؤثر نہیں ہوتی. جب یہ صفائی ہو جاتی ہے پھر ذکر الہی، پھر اس کے بعد خود احتسابی ہر روز اپنی کریں کہ آج یہ معاملہ خراب ہو گیا، آئندہ نہیں کرنا. آج یہ معاملہ ایسے ہو گیا، اس سے بہتر ہو سکتا تھا، وہ کریں. اس انداز میں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد مہارتوں میں اضافہ ہے. یہ آپ لوگ یہاں جو آئے ہیں یہ بھی اسی پروسیس کا حصہ ہے. شارٹ کورسز ہیں، کام میں کمٹمنٹ ہے، مسلسل بہتری کی طرف پیش قدمی ہے، مخصوص ایریاز کا تعین ہے. ہر کام میں پرفیکٹ ہونے کی کوشش نہ کیجیے، یہ نہیں ہو سکے گا. اپنا ایریا آف اسپیشلائزیشن ڈیفائن کیجیے، اس میں پھر لگ جائیے. یعنی جو آپ کا ایریا ہو جس میں آپ کام کریں، ایسا کام کریں کہ ویسا پھر کوئی کام نہ کرتا ہو. فوکس آن اسپیشلائزڈ ایریا. اس کے بعد جاب یا بزنس، معاشی ضرورت کی تکمیل میں بتدریج پیش رفت. جہاں آپ بھرتی ہوئے ہیں ہمیشہ وہیں نہیں رہنا، اوپر جائیں. اوپر کیسے جائیں گے؟ گڈ ایٹیٹیوڈز ود کولیگس. آپ کی رائے بہتر، آپ سے متعلق آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، آپ کے شعبے میں رائے لوگوں کی اچھی ہونی چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور رائے اچھی تبھی ہوگی آپ کام سے کام رکھیں گے. ہاں خیر میں کسی کی مدد کر سکے تو کریں، مفت کی ہر معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں. جب آپ ہر ایک کے معاملے میں مفت کی ٹانگ اڑائیں گے تو ظاہر ہے آپ کی رائے اچھی نہیں ہوگی آپ سے متعلق. پھر اگلا میٹ ڈیڈ لائنز. مینجمنٹ کی طرف سے جو ڈیڈ لائن دی جائیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ریلیشن ود ہائی اپس، جو آپ کی ہائر مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے، اور وہ ریلیشن بغیر کارکردگی کے اچھا نہیں ہو سکتا. کریٹ پازیٹیو ریکارڈ. کبھی کبھار انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مسٹیک انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے. اس وقت آپ کو بچائے گا پتہ کیا؟ آپ کا پاسٹ ریکارڈ. انہیں بتائیں آج تک میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. تو خود بخود مینجمنٹ یہ دیکھ لیتی ہے کہ انسان ہے، اتنا اگر کلیئر ریکارڈ ہے تو ایک آدھ دفعہ ایسا ہو سکتا ہے. بیکمز نیڈ آف دا آرگنائزیشن. ایسا کام کریں کہ جو آپ کے ہائر مینجمنٹ ہے وہ یہ تصور کرے کہ یہ بندہ ضرورت ہے. وہ یہ نہ تصور کرے کہ بس اس کو ہم نے ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ رکھا ہوا ہے تو باقی تو بات نہیں ہے. تو اس طرح سے اپنی اسکل کو امپروو کریں کہ وہ سمجھے کہ یہ ضرورت ہے. انیشیٹ نیو پروجیکٹس فار دا بیٹرمنٹ. جو کام دیا گیا ہے
بس اسی کو کر کے گھر نہ چلے جائیں. آپ بتدریج پیش رفت تب ہوگی جب آپ خود سے نیو پروجیکٹس جو آپ کے شعبے کے انیشیٹ کریں, نئے آئیڈیاز ڈیولپ کریں, سوچیں اور اگلوں کو جا کے بتائیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ادارے کا سورس آف ارننگ بن سکتا ہے. اس کے بعد یہ جو آخری اور سب سے اہم بات, مقاصد کا تعین اور ان کی طرف بتدریج مگر مستقل پیش قدمی. بڑے مقصد کا تعین کیجیے, ہر ایک کے مقصد کا تعین ہونا چاہیے. آنا, کھانا, پینا, بچے پیدا کرنا اور مر جانا, یہ سب کچھ جانور بھی کرتے ہیں. انسان کی زندگی, انسان کا امتیاز, انسان میں تکلم اللہ نے رکھا, انسان میں شعور اللہ نے رکھا, احسن تقویم بنایا, یہ اس سے الگ چیزیں ہیں. لہٰذا ان الگ امتیازات کی وجہ سے انسان کے مقاصد میں بھی کچھ امتیازات ہونے چاہیے. بڑے مقاصد کبھی بھی بیکان حاصل نہیں ہوتے. اوور دا نائٹ امیر بننے کی, اوور دا نائٹ کمپیٹنٹ بننے کی کوشش مت کیجیے. شارٹ وے, دیر از نو شارٹ وے ٹو سکسیس. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں اگر کوئی کہے کہ شارٹ وے ہے اور آپ راتوں رات امیر بن جائیں گے. کیوں فیضان صاحب؟ شارٹ وے کوئی نہیں ہے, اور اگر آپ شارٹ وے میں چلتے ہیں آپ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. بڑے مقاصد کو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں تقسیم کریں, اور ایسے کنیکٹڈ ٹارگٹس ہوں کہ ہر دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہو. زنجیر نہیں ہوتی یوں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی, یوں اپنے ٹارگٹس کو بنائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہا ہو, اور آخری جو ڈنڈا ہو اس کا ہو وہ آپ کے اس بڑے مقصد کے ساتھ لگا ہو. مقصد کو ہر کام میں پیش نظر رکھیں, غیر ضروری یا مقاصد سے دور کرنے والے امور سے بچیں, اور ماہانہ, ششماہی, سالانہ بنیادوں پر انالیسس کریں کہ ہم اپنے مقاصد کے قریب جا رہے ہیں یا مقاصد سے دور جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. کسی کے سمع خراشی ہوئی ہو تو معذرت. میرا کانٹیکٹ نمبر لے لیجئے اگر کسی کو چاہیے, پبلک نمبر.